اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، اور جس نے زمین سے چارہ اگایا پھر ان کو خشک و سیاہ کوڑے کرکٹ کی طرح کر دیا۔ سورہ اعلیٰ کی 4 اور 5 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ساری اشیاء کو پیدا فرمایا دنیا میں، اور پھر اس کو درست کیا مناسب حال، اور پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کو ہدایت کی کہ جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا اس کام کا طریقہ اور سلیقہ بھی اس کو سکھلا دیا گیا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے 16 پارے میں کہ رب تو وہ ہے ہمارا جس نے پیدا کیا اور وجود بخشا چیزوں کو، اور پھر اس کے متعلقہ ہدایت بھی دے دی، یعنی جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی اس کو مکمل طور پر اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودید کر دی، اس کو بتا دیا گیا۔ ساری مخلوقات کو اگر آپ دیکھیں تو سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس میں سے سب سے زیادہ عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں زمین کی اور جو ہے سمندروں کی اور پہاڑوں کی اور دیگر ساری نعمتیں اس کے لیے اس کی خدموں میں ڈال دی، اس کو مخدوم کائنات بنا دیا، اور یہ ساری چیزیں انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر نفع تو انسان ہی حاصل کرتا ہے، لیکن اس کو بھی اگر وہ پورا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کچھ اپنی صلاحیت دکھانی پڑتی ہے، ورنہ وہ پورا نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ صلاحیت، وہ ہنر، وہ فن اس کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ترقی کرتا کرتا اس کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس یہی ہے، سائنس ایک فطرت ہے انسان کے دل میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے۔ سائنس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود کچھ پیدا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کو استعمال کرنے کا سلیقہ سکھلاتی ہے سائنس۔ جوڑ کر جو ہے کوئی چیز کو بنا دیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہے کائنات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ فطری طور پر اس کے پاس رکھ دیا گیا۔ یہ کوئی کالج اور یونیورسٹی سے جو ہے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو، یہ تو خود اس کی فطرت میں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا ایسے ایسے اوزار بنانے شروع کیے، ایسے جو ہے چیزیں بنانی شروع کی، مشینیں ایجاد کرنی شروع کی کہ زمین کے اندر جا کر، سمندر کے اندر جا کر وہ ڈرل کر کے ہزاروں میٹر اندر جا کر اس میں کی جو چیزیں ہیں اس کو حاصل کرتا ہے۔ کتنے معدنیات ہیں، کتنے منرلز، میٹلز ہیں جس سے کروڑوں، اربوں، کھربوں روپیہ انسان کماتا ہے، اس سے فائدے اٹھاتا ہے۔ وہ جو ہے انسان اپنے دماغ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیتیں دی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ مشینیں ایجاد کر کے، وہ ڈرلنگ مشینز اور جو دیگر اعضاء، انہیں جو چیزیں بنایا ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ اس کے اس زمین کے اندر جا کر، سمندر کے اندر جا کر اس سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ علم اور ہنر اور فن اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا ہے۔ سارے انسانوں کے دماغوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھ دیا تھا۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، اور پھر فرما دیا گیا کہ جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ چارے سے مراد یہاں پر سارے نباتات ہیں، مکمل نباتات جس سے انسان اور اس کے جانور، مویشی سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ان کو خشک و سیاہ کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہار کو بھی لاتے ہیں اور خزاں کو بھی لاتے ہیں۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ میں صرف بہار ہی حاصل کروں گا، خزاں حاصل نہیں کروں گا، اس کو خزاں بھی لینا پڑے گا اور جو ہے بہار بھی اس کے اوپر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کی قدرت میں کہ وہ بہار کو لاتے ہیں، کہ زمین سے ایسی نباتات کو اگا دیتے ہیں کہ خوشنما، دل خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کو پھر انہیں سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو ہوائیں لے کر اڑا جاتی ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اور پھر فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اس میں جو بات واضح ہوتی ہے کہ کئی ایک روایتیں بھی ملتی ہیں، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے جب وحی کا نزول ہوتا تھا
تو اس کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یہ خوف سے کہ بھول نہ جائیں. انہیں جبرائیل امین وہی نازل کرتے اور وہ خود پڑھتے ہوتے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے اس خدشے کے تحت. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ جس وقت آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، وحی کا نزول ہو رہا ہو، آپ اطمینان سے خاموش بیٹھے رہیے. اس کو پڑھوا دینا اور آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دینا، آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کو ہم اس طریقے سے آپ کے حافظے میں رکھ دیں گے کہ آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ فرمایا، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مصلحتاً اس میں سے کچھ بھلا دینا چاہیں تو بھلا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا ناتی بخیر او مثلھا فرمایا سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے. یعنی اس میں سے کچھ آیتوں کو اللہ تعالیٰ خود منسوخ کر دیتے ہیں. ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا یا بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر پھر لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلھا یا اس جیسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیتوں کو اللہ تعالیٰ ایسے منسوخ کر دیتے ہیں کہ وہ حکم ہوتا ہے، اس کے اوپر اور ایک حکم آ جاتا ہے، واضح حکم، تو پہلے والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے. ایک صورت ہے منسوخ ہونے کی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھلا دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنوں میں سے اور تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں سے وہ آیت کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو فراموش کر دیا جاتا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ آیت یاد ہی نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو، وہ آیت قرآن میں آئی بھی نہیں. یہ نزول وحی کے وقت کا بات تھی، اب نہیں ہو سکتا ایسا، اس واسطے کہ وہ وحی کے دوران یہ بات چل رہی تھی، منسوخ ہو رہی تھی کچھ احکامات اور کچھ احکامات نئے دیے جا رہے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دو طریقے اختیار کرتے تھے منسوخ کرنے کے. تو یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کو منسوخ بھی کر دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ عارضی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیتیں پڑھنا بھول گئے. ایک وقت ایسا ہوا تھا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے کہ کچھ ایک آیت آپ جو ہے سہون بھول گئے. تو لوگوں نے پیچھے سے یہ سمجھا کہ شاید یہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن آپ کے کاتب وحی جو تھے وہ ام مکتوم، تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منسوخ نہیں ہوئی ہے بلکہ سہون مجھ سے ترک ہو گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے بھی بعض وقت کوئی ایسے ہوتا تھا کہ وہ عارضی طور پر نکل جاتی تھی، پھر بعد میں یاد آ جاتی. تو یہ مختلف طریقے تھے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. لیکن یہ اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ ہم آپ کے حافظے میں اس کو محفوظ کر دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. اور یہ عارضی طور پر بھی نکال دیتے تھے یا منسوخ بھی کر دیتے تھے یا مکمل طور پر اس کو جو ہے بھلا دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہوتی تھی. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ اللہ کھلی بات کو بھی جانتے ہیں اور چھپی بات کو بھی. ونیسرک للیسری، ہر کام میں ہم آپ کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی آپ کے لیے دین کو آسان کر دیں گے یا آپ کو آسان کر دیں گے دین کے طریقے پر چلنا. یعنی آپ کی طبیعت اور مزاج ایسا بنا دیں گے کہ طبیعت شریعت بن جائے گی اور شریعت طبیعت بن جائے گی، اس پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. فذکر ان نفعت الذکریٰ، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے اگر نصیحت کرنی مفید ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت تو وہی قبول کرے گا جو نقصان آخرت سے ڈرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایک تو یہ کہ ہم آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے دعوت و تبلیغ کا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ کو نصیحت کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہم تجویز کیے دیتے ہیں. یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دیکھیے، آپ کو جب یہ احساس ہو کہ انہیں نصیحت سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو پھر اس کو نصیحت کیجیے. فائدہ اٹھا رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیسے جانیں گے کہ عام طور پر تبلیغ کا کام کرنا ہوگا، اور جب عام طور پر تبلیغ کا کام کریں گے تو پھر اس میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو عام تبلیغ جاری رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو نصیحت سے فائدہ اٹھا کر راہ راست پر آ رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں اور ان کے سلسلے میں آپ محنت کریں. وہ آپ کے منظور نظر ہونا چاہیے. ان کے پیچھے آپ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کی نصیحت کے لیے آپ اپنے اوقات لگائیں. ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں جو آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے، جو آپ کی نصیحت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے. وہ ان کے جو ہے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. بالکل ایسی ہی ملتی جلتی نصیحت سورہ عبس میں بھی آئی تھی. اما من استغنی فانت لہ تصدی،
وما علیک اللہ یزکا واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ جو آپ سے بیگانہ ہے اور آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتا تو آپ پھر ان پر توجہ دیتے ہیں کہ جبکہ وہ اگر نہ سدھرے تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا آتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو پھر آپ اس کی طرف سے رخ موڑتے ہیں، نہیں، یہ بالکل نصیحت ہے، کلا یہ تو ہے جو ہے جو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات واضح فرما دی کہ جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے اس کو آپ نصیحت کیجیے، اور جو اس سے دور رہنا چاہتا ہے، بے توجہی برتتا ہے، تو اس کی طرف آپ کو توجہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور اس سے وہی بدبخت پہلو تہی کرے گا جو دہکتی ہوئی آگ میں جا داخل ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو جس کو یہ بات جو ہے اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی کہ یہ کام کرنے سے مجھے جو ہے جہنم میں جانا ہوگا، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے نہیں بچ سکے گا اور پھر وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا اور نہ جیے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو جہنم میں جائے گا تو پھر اس کو موت نہیں آئے گی۔ لا یاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، فرمایا چو طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی، وہاں پر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی۔ موت یہاں پر جتنی تکلیف سے آ جاتی تھی اتنی تکلیف آنے کے بعد بھی موت نہیں آئے گی۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ شخص مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھتا رہا۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے فلاح، فلاح پانے والا، یعنی وہ شخص جو ہے مراد کو پہنچ گیا۔ فلاح اردو میں کامیابی کو کہتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں شریعت جو فلاح کی جو تشریح کرتی ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے، ایسا راضی کر لے کہ اس کی مغفرت ہو جائے اور اس کے اوپر اپنے رب کی رحمت ہو جائے، تو یہ جو ہے اصل میں فلاح کامیابی ہے۔ ورنہ دنیا والے تو دیگر بہت سی چیزوں کو فلاح اور کامیابی سمجھتے ہیں، جیسا کہ خوب مال و دولت کما لینا، ترقی کر لینا، عیش و عشرت کے سامان، راحت کے سامان جو ہے اکٹھے کر لینا، اس کو فلاح اور کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے کچھ اور ہی کہتے ہیں فلاح اور کامیابی کے تعلق سے کہ وہ تو آخرت میں ملنے والی ہے۔ قد افلح المؤمنون، جیسا کہ فرمایا سورہ مومنون میں کہ مومنین فلاح پائے، کامیاب ہوئے۔ یعنی دنیا کی کامیابی بھی اگر ساتھ میں مل جاتی ہے، سعادت اور کامرانی، تو یہ تو جو ہے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ ورنہ اصل میں تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ وہاں پر جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جو ہے جنت میں داخل کر دیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، جس کو بخش دیا، وہی کامیاب ہوا۔ فقط فاز فوزا عظیما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور جس کو آگ سے دور کر دیں تو وہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر فرما دیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر اے منکرو تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو راحت کی چیزیں ہیں، جو آسائش کی چیزیں ہیں، وہ نقد اور ظاہر ہوتی ہیں ان کے سامنے، اور جو آخرت والی چیزیں ہیں وہ ادھار نظر آتی ہے، وہ غائب نظر آتی ہیں، تو اس لیے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، جبکہ دنیا خسارے والی ہے۔ آخرت کو اگر جو ترجیح دے گا تو پھر وہ مکمل خسارے میں پڑ جائے گا۔ اس خسارے سے بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کرام کو بھیجا، جو آ کر انہوں نے انسان کو بتایا کہ تمہاری جو ہے دنیا اتنی اچھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ گویا کہ جو ہے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آخرت جو ہے تمہاری جیسے حاضر ہے اور نقد ہے، دنیا کو جو تم سمجھ رہے ہو اس کے لیے جو ساری توانائیاں اس کے لیے خرچ کر رہے ہو، اپنی ساری محنتیں جو کر رہے ہو وہ ضائع ہو جانے والی ہے، کیونکہ آخرت کا جو سودا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ کتنی بھی راحتیں ہو، تم کو اس میں کلفتیں ہوں گی، محنتیں ہوں گی، مشقتیں ہوں گی، اور تم کو اس میں غم ہوگا، رنج ہوگا۔ کبھی بھی کوئی چیز اگر حاصل ہو بھی جائے تو اس کو جو ہے چلا جانے کا خدشہ ہوگا تم کو۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتی، فانی ہے یہاں کیجیے۔ کوئی نعمت مل بھی جائے تو نعمت جو ہے پھر سے واپس بھی چلی جا سکتی ہے۔ آج کا بادشاہ کل کا فقیر ہو سکتا ہے، آج کا خوی اور پہلوان کل کا جو ہے مجبور ہو سکتا ہے، معذور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے
چاہ رہے ہیں کہ وہ باقی رہنے والی ہے، جس میں ہمیشگی ہے اور بہترین ہے۔ اس کی مثال جو ہے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ اگر کسی کو جو ہے یہ بتایا جائے کہ ایک بہترین محل اور بنگلہ ہے جس میں سارے ساز و سامان ہیں، اس میں تم کو صرف 1 مہینہ یا 2 مہینے رہنا ہوگا، اور اس کے برخلاف ایک چھوٹا سا گھر ہے، کچا جھوپڑا ہے، اس میں جو ہے کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، لیکن یہ گھر تمہیں ہمیشہ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو کون انسان جو ہے اس کو جو ہے اس گھر کو قبول کرے گا یا اس بنگلے کو قبول کرے گا؟ جو انسان عقل مند ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے ہمیشہ کا گھر ہونا چاہیے، 1 مہینہ 2 مہینے میں اس آرام کے میں گھر میں رہ کر اس کے بعد کہاں پر جاؤں گا؟ تو یہ صحیح معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ یہ مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اگر تم کو یہ سوچے کہ وہاں کی نعمتیں اگر کم بھی ہو اور حقیر بھی ہو تو لیکن وہاں کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو ہمیشہ دائمی رہنے والی چیزوں کو انسان کو ترجیح دینا چاہیے، وہ قابل ترجیح ہوں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جنت کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں حقیر نہیں ہیں، انتہائی اعلیٰ ہیں اور بہترین ہیں، اور پھر ہمیشگی بھی اس میں خیر ہے اور ابقا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا تو انتہائی احمق ہوگا اور بدبخت ہوگا اور بد نصیب ہوگا۔ تو دنیا میں لوگ جو ہے بس دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے، نقد کیا ہے، جو آخرت کا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ادھار ہے، وہ غائب ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ سب سے آخری آیت ہے سورہ اعلیٰ کی، کہ یہی بات پہلے کے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم کے صحیفے میں بھی اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی بھیجی تھی۔ اور یہ ساری آیتیں یا آخری آیتیں جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی حقیر ہے، آخرت کا سودا بہترین سودا ہے، وہ جو ہے خیر بھی ہے اس میں اور باقی رہنے والا بھی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔